الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، اس کو سنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنا اگلی زندگی کا، اگلے سال کا لائحہ عمل تیار کیا۔ وہ لمحات کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جب رب العالمین سے محبت کرنے والے اس کی خاطر مل بیٹھ کر اس کی یاد میں کچھ ادھوری باتیں کرتے ہیں، جنہیں آنسو مکمل کرتے ہیں۔ ایسی باتیں جن میں طویل خاموشی ہوتی ہے، بہتی آنکھیں اور محبت اور عظمت کے احساسات سے بھرا ہوا دل ہوتا ہے۔ جب دو لوگوں کے درمیان محبت کا مرکز صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو، صرف ایک ذات ہو، وہ جو آج اپنے رب کے ذکر کو اپنے ذکر سے بلند رکھتے ہیں، انہی کو کل ان کا رب نور کے ممبروں پر بلند کرے گا۔ وہ جن کے ہم و غم آج اپنے رب سے جڑے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا رب انہیں بے فکر کر دے گا۔ وہ جن کی آنکھیں آج اس کی محبت اور خشیت میں بہتی ہیں، وہ کل اپنے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ آج اس کی خاطر دنیا میں اکٹھے ہونے والوں اور اسی کی خاطر جدا ہو جانے والوں کو وہ جنتوں میں بھی اکٹھا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موقع دیا کہ ہم رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی ساعتوں سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کے تابع بنا سکیں۔ ایک روزہ ہم نے اس ماہ میں رکھا اور ایک روزہ پوری زندگی کا ہے، جس کے لیے ہمیں اس ماہ میں تربیت دی جاتی ہے۔ رمضان ہماری روحانی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کا مہینہ تھا، اور تربیت ہمیشہ عملی میدان میں اترنے کے لیے دی جاتی ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر لبیک کہنا سیکھیں اور اپنے مقصد حیات کو سمجھیں۔ رمضان المبارک اپنے اختتام پر ہے، لیکن یہ ہمیں لبیک کہنا سکھانے آیا تھا، یعنی ہماری باقی زندگی میں قرآن اور سنت کے ہر حکم پر لبیک کہنا سکھانے آیا تھا، ہمارے آج کو کل سے بہتر بنانے آیا تھا، ہمیں قرآن سے جوڑنے آیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرنے آیا تھا، اور ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات کو سنوارنے آیا تھا۔ رمضان المبارک کی تربیت کو الوداع نہیں کہنا بلکہ لبیک کہنا ہے، اور اس کی تربیت کو بھولنا نہیں ہے، ہر لمحہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم اپنے رب کریم کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کے مستحق بن سکیں۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کر لیں، خود کو اس کے لیے مشغول کر لیں، اس کے لیے دنیا والوں سے خود کو الگ کر لیں، خود کو دنیا کی دوڑ سے نکال دیں، دنیا کی دوڑ سے نکال کر اس کی طرف دوڑنے والے بن جائیں، اللہ کی طرف دوڑنے والے بن جائیں، ایک اس کے راستے پر چلنے کی ٹھان لیں، تو وہ ایسے آپ کے لیے اپنے طرف آنے کے راستے بناتا ہے کہ حیران رہ جاتے ہیں۔ بچوں بڑوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور رعب ڈالتا چلا جاتا ہے، آپ کے لیے نیکی کے مزید مواقع یوں بناتا جاتا ہے، آپ کو ایمان کی وہ حلاوت دیتا ہے کہ انسان بے یقینی کسی کیفیت میں پکار اٹھتا ہے کہ اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ و بحمدہ لا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ساتھ اس کی تعریف کے، کسی میں زور نہیں سوائے اللہ کے، جو اللہ چاہے وہ ہوگا اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم نے سب چیزوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تجھے رحمان کے نام سے پکاریں یا رحیم کے نام سے، حنان پکاریں یا منان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے سارے کے سارے نام بہت ہی اچھے، بہت پیارے ہیں۔ یا بدیع السماوات والارض، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور تو ہی ہدایت دیتا ہے، تو ہی ہمیں کھلاتا ہے اور تو ہی ہمیں پلاتا ہے، اور تو ہی ہمیں زندگی دیتا ہے۔
اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تیری مدد اور توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ذلیل رذیل عمر اور بہت بڑھاپے کی عمر کی طرف پھیر دیے جائیں، اور ہم دنیا کے تمام فتنوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہماری زندگی کی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق بخش دے، ہمیں آخرت کی عظیم ترین کامیابیاں عطا فرما دے۔ اللہ میاں، ہم تیری خاص رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم سب ادھر تیرے آگے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ، یہ سب بہنیں جو ہیں میری، ان میں سے کچھ میرے احباب ہیں، ان میں سے کچھ میرے رحم کے رشتے ہیں، ان میں سے میرے قریبی تعلقات والے بھی ہیں، ان میں سے کچھ میرے ساتھ بیٹھنے والے، میرے ساتھی، میرے ہم جلیس ہیں، ان میں سے کچھ میرے پڑوسی ہیں، ان میں سے کچھ جان پہچان والے ہیں، اور کچھ بہت پیارے ساتھی ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان میں سے جو بیمار ہیں اسے شفا عطا فرما دیجیے، جو کسی آزمائش میں مبتلا ہیں اسے عافیت نصیب فرما دیجیے، اور جس کو جو بھی حاجت ہے اس کی حاجت کو پورا کر دیجیے، جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دیجیے، اور ان سب کو اپنی رحمت سے بخش دیجیے، اور پیغام بھیجنے والے کو بھی بخش دیجیے، اور روز قیامت ہم سب کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع فرما دیجیے۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے جو باہر نکلتے ہیں دین کا، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جو آپ کے بہترین علم کے اجتماعات میں بیٹھتے ہیں۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہماری مدد فرما، جسمانی اور جذباتی طاقت دے تاکہ ہم اچھے اور مثالی والدین ثابت ہو سکیں۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے بچوں کو ہماری خطاؤں کے اثرات سے بچانا۔ یا اللہ، نیک اولاد، نیک اور صالح اولاد سے نوازیں۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ یا اللہ، ان کو ان لوگوں میں سے بنا جو نماز قائم کرتے ہیں اور تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان کو وہ بنا دے کہ وہ روزے رکھنے میں ثابت قدم رہیں، اور نماز باقاعدگی سے پڑھتے رہیں، اور صدقات اور زکوٰۃ بڑھ چڑھ کر دیتے رہیں۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں ان لوگوں جیسا بنا دے جو نہ صرف قرآن پڑھتے ہیں بلکہ اسے سمجھتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس کے عمل کو دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ان کے لیے قرآن کی تعلیم کو آسان بنا دے، اور ان کے دلوں کو قرآن کی روشنی سے بھر دے، اور اپنی محبت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں ان میں سے بنا جو بہترین ہیں آداب، کردار، اخلاقی اقتدار میں، اور جو دوسروں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ محبت کرنے والا اور عاجز بنا دے۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو آپ کے گھر بار بار بلائے جاتے ہیں۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ان کو تمام آزمائشوں، فتنوں اور فسادات سے بچا، ہماری اولادوں کو قرآن اور سنت کی مضبوطی سے پکڑنے والا بنا دے تاکہ وہ دین میں ہر بدعت، انحراف اور جدت سے دور رہیں۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے بچے ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت اور خوشی سے رہیں، کبھی ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے نہیں، اختلافات نہ ہوں۔ یا اللہ، یا ذوالجلال والاکرام، بچوں کو نیک، صالح اور متقی بیویاں عطا فرما، ایمان اور محبت اور عزت کے ساتھ۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو برے رجحانات، بری صحبت، بری چیزوں سے، برے وقتوں اور برے حادثات سے بچا۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو تمام شیطانی، حرام کام اور آزمائشوں سے بچا، بیماریوں اور تباہیوں سے بچا۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، اور ہمیں صالح نسب عطا فرما قیامت تک۔ یا اللہ، ہمارے پورے نسب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرنا۔
یا اللہ ہماری اولاد کو اپنے دین کے خادم بنا دے، حافظ القرآن بنا دے، داعی بنا دے، امام بنا دے، شیوخ بنا دے، شہداء بنا دے۔ یا اللہ ان کو ہمارے جنت میں جانے کا وسیلہ بنا دے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دیں۔ یا اللہ ہمیں ہر شیطانی آفتوں اور بلاؤں اور ہر شیطان اور جن اور ان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یا رب العالمین، آپ سے دعا اور توکل ہے یہ رمضان المبارک ہم سب کے لیے باعث نجات اور رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور بنا دے، ہمارے دل میں نور ڈال دے۔ یا رب العالمین ہمارا ہر معاملہ سلجھا دے، ہمارے رزق کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹ دور فرما دے، ہماری گھریلو اور معاشرتی زندگی میں امن اور سکون اور عزت اور محبت عطا فرما دیجیے۔ یا رب ہم پر کرم فرما، ہم پر کرم فرما کہ ہم سے ہمیشہ کے لیے تو راضی ہو جا، ہمیں تمام گناہوں سے معافی عطا فرما، جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں، تو ہمیں بخش دے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں بہترین صحت اور بہترین رزق دے، برکت والا رزق عطا فرما اور تمام معاملات میں آسانیاں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہماری اور ہمارے پیاروں کی اصلاح فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور کر دے اور ہم سب کی سختیاں اور مشکلات دور کر دیں، ہمیں طیب رزق عطا فرمائیں۔ اے اللہ ہماری دنیا کی زندگی خیر و عافیت والی بنا دیں، ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھیں، ہمیں علم کے زیور سے آراستہ کر دیں اور اپنی خاص رحمت سے دین اسلام کو سربلندی عطا فرمائیں اور ہم سب مسلمانوں کو متحد کر دیں۔ یا اللہ ہمارے نفس کو تقوی عطا کر دیں اور اسے پاکیزہ بنا دیں، بہتر طور پہ اسے پاکیزہ بنا دیں۔ آپ ہی ہماری نفسوں کے ولی اور مددگار ہیں، قرآن مجید کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں برکت کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ یا رب العالمین ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما دیں، ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما دیں۔ یا اللہ ہم سے تیری مدد کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ تو اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہماری مدد فرما دے۔ یا اللہ جو جہاں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظلم کا شکار ہے، اس کی تو مدد فرما دے۔ اے اللہ تیرے لشکر کو تو جانتا ہے اور تو جس طرح چاہے مدد کر سکتا ہے۔ یا رب العالمین تو ہماری مدد فرما، امت مسلمہ کے حال کو درست کر دے اور ہماری آخرت کو بھی درست کر دے، ہمیں قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھنا، ہمارے قبر کا حساب آسان کر دینا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اللہ جہنم بہت بری جگہ ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمانا، اللہ پل صراط پر استقامت عطا فرمانا، اللہ پل صراط پر پھسلنے سے بچا لینا۔ یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو دھو ڈالنا اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرنا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا اور ہمیں قیامت کے دن کی ہر تکلیف اور پریشانی سے بچانا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو تیرے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، ہر اس کام اور ہر اس شخص کی محبت جو تیری محبت سے قریب کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں برے کاموں اور بری صحبت اور برے لوگوں سے محفوظ فرما دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ دے، صالح صحبت عطا فرما۔ یا اللہ نیکی کے راستے میں ہمارے راستے آسان کر دے، ہماری راہیں آسان کر دے۔ یا رب العالمین ہم ان دعاؤں کو بھی تجھ سے مانگتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ان تمام دعاؤں کو بھی جو کسی بھی نبی نے تجھ سے مانگی۔ یا اللہ وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین جو ہم مانگ سکتے ہیں اسے بھی قبول فرما لے اور جو نہیں مانگ سکے اسے بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ مانگنا بھی نہیں آتا ہمیں، اللہ تعالیٰ جو نہیں مانگ سکے
یا مانگنے کا طریقہ نہیں آیا، اللہ وہ بھی قبول کر لے۔ یا رب العالمین تو ہماری لمٹس کو جانتا ہے، ہمارے اوقات کی تنگی کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، ہماری بھول چوک سے بھی واقف ہے۔ یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب العالمین جن جن لوگوں کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی حاجات قبول کر لے۔ یا رب العالمین تو ہر ایک کی پکار سننے والا ہے، تیرا وعدہ ہے کہ تو سنتا ہے۔ یا رب العالمین تو ہماری اس پکار کو سن لے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو دھو ڈال، ہمیں پاک کر دے، ہمیں تزکیہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا، ان کا سننا، ان کا مانگنا قبول فرما۔ یا اللہ ان کے حق میں ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے والا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمانا، ہمیں نیک کاموں کی محبت دے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں آئندہ جب رمضان آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ربی عینی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا رب العالمین اس قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرمانا۔ یا اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو ان میں شامل کر لے جن کو بغیر حساب کتاب کے تو جنت میں لے جائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ان میں شامل کر دے جن تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہونا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض نہیں ہونا۔ یا رب تو ہم سے راضی ہو جا، یا رب ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم کر دے، ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے پروردگار اپنی رحم اور کرم سے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ اس پریشانی اور مصیبت کو ہم سے اور تمام مسلمانوں سے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یا رب العالمین ہماری قبروں کو بھی روشن فرما دے، ہماری بھی موت کے مرحلے آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے والدین، جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی بخشش فرما، ہم بھی ان سے جا کر ملنے والے ہیں۔ یا رب العالمین ہمارے راستے بھی آسان کر دینا۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے قصور معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔